کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ چلیے عزیز طلباء، تسہیل المصادر کا ہم اگلا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، کل کے سبق میں ہم نے حال کا بیان پڑھا تھا کہ حال کی کیا تعریف ہے، اس کے بنانے کا کیا قاعدہ ہے، اس کی کیا گردان ہے، اس کا کیا ترجمہ لگتا ہے، یعنی مکمل تحقیق ہم نے حال کے تعلق سے کل پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ، مستقبل کا بیان۔ ٹھیک، مستقبل کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا بنانے کا قاعدہ ہے، اس کا کیا ترجمہ لگتا ہے، گردان کیا ہوتی ہے، آج ہم اس کے تعلق سے مکمل تحقیق جانیں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 12، مستقبل کا بیان۔ مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ فعل مستقبل وہ ہے جس سے زمانے آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ زمانے آئندہ میں آنے والا، یہ اس وقت چل رہا ہے نا، تو ہم نے پڑھا تھا یہ حال چل رہا ہے۔ اب جو آ رہا ہے آگے کو، جو آئے گا وہ کیا ہے؟ مستقبل۔ جو چل رہا ہے وہ حال، اور جو یہ گزرتا چلا جا رہا ہے پیچھے، یہ کیا ہے؟ ماضی۔ تو آج ہم پڑھیں گے مستقبل، آنے والے زمانے کے تعلق سے، جو آگے کو اب آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے، کہہ رہے ہیں مستقبل وہ ہے جس سے زمانے آئندہ میں۔ اچھا، بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ کہہ رہے ہیں بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی سے پہلے، مضارع سے پہلے نہیں بلکہ کس سے پہلے؟ ماضی سے پہلے لفظ خواہد لگا کر مستقبل بناتے ہیں۔ کس سے پہلے؟ ماضی سے پہلے لفظ خواہد لگا کر مستقبل بناتے ہیں۔ جیسے پرورد ماضی ہے، ماضی مطلق، تو آپ اس سے پہلے خواہد لگا دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ خواہد پرورد۔ تو پرورد کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے پالا، اور خواہد پرورد کا کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ پالے گا، وہ پالے گا، یعنی مستقبل کا ہوا نہیں ہوا، خواہد کا اس نے پالا، حال کا وہ پالتا ہے، مستقبل کا وہ پالے گا یعنی آئندہ۔ ٹھیک، تو یہ اس کے بنانے کا قاعدہ ہوا۔ آگے دیکھیے فائدہ، کہہ رہے ہیں مجہول میں شد سے پہلے لفظ خواہد آتا ہے۔ کس سے پہلے؟ شد سے پہلے مجہول میں، کیونکہ معروف میں تو پہلے آئے گا اور مجہول میں خواہد بعد میں آئے گا اور شد سے پہلے یعنی بیچ میں آئے گا۔ اور جب مجہول کی علامت ہے، چونکہ علامت تو بعد میں آئے گی نا، تو علامت بعد میں آتی ہے، اور جو اس کی بنانے کا جو اس کی علامت ہے مستقبل کی، وہ کیا؟ خواہد، وہ آئے گی شد سے پہلے بیچ میں۔ تو کہہ رہے ہیں مجہول میں شد سے پہلے لفظ خواہد آتا ہے، جیسے پروردہ خواہد شد، وہ پالا جائے گا۔ نیز، نیز کا معنی آتا ہے بھی، یعنی، اور نیز یہ بھی مطلب کیا کہ تمام صیغوں کی علامتیں لفظ خواہد میں داخل کی جاتی ہیں۔ یعنی جو علامت ہے یا دال تا، یا دال نون دال، یا کچھ یہ سب واحد متکلم کی میم، جمع متکلم کی یا میم، تو یہ علامتیں جتنی بھی ہیں تو سب کہاں اب یہ جڑیں گی؟ یہ اب پرورد میں نہیں جڑیں گی بلکہ کس میں جڑیں گی؟ لفظ خواہد میں جڑ جائیں گی ابھی، جیسے کہ گردانوں سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔ دیکھیے گردان مستقبل معروف، مستقبل معروف کی گردان، مجہول کی نہیں بلکہ معروف کی۔ دیکھیے صیغہ واحد غائب، خواہد پرورد، وہ پالے گا، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پالے گا۔ صیغہ جمع غائب، خواہن پرورد، وہ پالیں گے۔ صیغہ واحد حاضر، خواہی پرورد، تو پالے گا۔ صیغہ جمع حاضر، خواہید پرورد، تم پالو گے۔ صیغہ واحد متکلم، خواہم پرورد، میں پالوں گا۔ صیغہ جمع متکلم، خواہیم پرورد، ہم پالیں گے۔ یعنی آپ کو گردان اچھے سے یاد ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔
جب تک آپ کے گردان اچھے سے یاد نہیں ہوئے گی تب تک آپ اچھے سے فارسی نہیں سیکھ پائیں گے۔ اس لیے گردان کا یاد ہونا اچھے سے یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طریقے سے یاد کر لیں، خواہت پرورد، خواہند پرورد، خواہی پرورد، خواہد پرورد، خواہم پرورد، خواہیم پرورم، پرورد، خواہیم پرورد، ٹھیک؟ یعنی آپ کی زبان پر اچھی سے تیزی ہونا چاہیے، تیزی۔ چلیے، گردان مستقبل مجہول، اب یہ مجہول اوپر معروف کی تھی، اب یہ مجہول کی دیکھیے آپ، صیغہ واحد غائب پروردہ خواہد شد، کہا تھا نا شد سے پہلے لگائیں گے خواہد کو، میں نے کہا تھا مضارع میں شود آتا مجہول میں اور ماضی میں کیا آتا شد آتا، تو دیکھیے یہاں پر اب شد ہے کیونکہ ماضی میں لگاتے ہیں نا خواہد، تو شد آئے گا اب یہاں پر، تو پروردہ خواہد شد وہ پالا جائے گا، صیغہ جمع غائب پروردہ خواہند شد وہ پالے جائیں گے، صیغہ واحد حاضر پروردہ خواہی شد ترجمہ کیا ہوگا تو پالا جائے گا، صیغہ جمع حاضر پروردہ خواہد شد ترجمہ تم پالے جاؤ گے، صیغہ واحد متکلم پروردہ خواہم شد ترجمہ میں پالا جاؤں گا، صیغہ جمع متکلم پروردہ خواہیم شد ترجمہ ہم پالے جائیں گے۔ یعنی اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں، پروردہ خواہد شد، پروردہ خواہند شد، پروردہ خواہی شد، پروردہ خواہد شد، پروردہ خواہم شد، پروردہ خواہیم شد۔ اپنی زبان پر تیزی کے ساتھ اس کو جاری کر لیں۔ کوئی بھی آپ سے کہے کہ آپ گردان مستقبل مجہول سنائیے تو آپ کو سوچنا نہ پڑے، بلکہ جسٹ جیسے وہ ادھر بولے ادھر آپ بالکل ایک دم سے اسٹارٹ ہو جائیں سنانے کے لیے، ٹھیک؟ چلیے، یہ نیچے سوالات ہیں، یہ سوالات آپ کو اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، اور یہ سوالات کوئی الگ سے نہیں ہے کہ کہیں آگے سے یہ پیچھے سے یہ آگے سے کہیں سے اٹھا کے رکھ دی ہو، نہیں، بلکہ یہ جو آپ نے سبق پڑھا اسی کے تعلق سے سوالات ہیں۔ آخر کار ان سوالات میں کیا ہوتا ہے؟ ان سوالات کے ذریعے پریکٹیکل ہوتا ہے، یعنی جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس سبق کو سمجھ بھی لیا ہے کہ نہیں لیا، تو یہ آپ اگر ان سوالات اور تمرین کو حل کر لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا کہ ہاں سبق آپ نے سمجھ لیا ہے، اور اگر یہ حل نہیں ہو پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق نہیں سمجھا ہے، ٹھیک؟ چلیے، آسان ہے، دیکھیے، فعل مستقبل کی تعریف کرو، کتنا آسان ہے، ابھی آپ نے پڑھی تھی نا بالکل شروع میں، کیا تھی؟ فعل مستقبل وہ ہے جس سے زمانے آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، کتنی آسان ہے، ٹھیک؟ سوال نمبر 2، مستقبل مجہول میں لفظ خواہد کہاں آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پڑھا یہ شروع میں لفظ خواہد مجہول میں شد سے پہلے آتا ہے، کس سے پہلے؟ شد سے پہلے آتا ہے، ٹھیک؟ سوال نمبر 3، صیغوں کی علامتیں کس جگہ داخل کی جاتی ہیں؟ آسان ہے، کس میں آپ نے پڑھا نا، بتایا انہوں نے، کہاں داخل کی جاتی ہیں؟ لفظ خواہد میں داخل کی جاتی ہیں، ٹھیک؟ سوال نمبر 4، گفت سے مستقبل معروف کی گردان سناؤ، کس سے؟ گفت سے۔ آپ یہ اوپر ہے نا بالکل مستقبل خواہد پرورد، اسی جگہ آپ گفت کو رکھ دیجئے، کیا ہوگا؟ خواہد گفت، خواہند گفت، خواہی گفت، خواہد گفت، خواہم گفت، خواہم گفت، کتنا آسان ہے، ٹھیک؟ آگے چلیے، سوال نمبر 5، خواہیم عورت کیا صیغہ ہے؟ تو کیا ہے صیغہ؟ خواہیم میں کیا علامت ہے؟ یا میم، تو یا میم کس کی ہے؟ جمع متکلم کی، تو کون سا صیغہ ہوا؟ جمع متکلم کا، کتنا آسان ہے۔ سوال نمبر 6، خواہد رفت کا ترجمہ کرو، تو خواہد رفت کا ترجمہ اس میں کس کی علامت ہے؟ یا دال کی، ہاں یا دال علامت ہے، کس کی علامت ہے؟ یا دال، آپ نے پڑھا نا جمع حاضر کی، تو کیا ترجمہ ہوگا خواہد رفت کا؟ آپ نے خواہد پرورد کا ترجمہ کیا گا تم پالو گے، تو خواہد رفت کا تم جاؤ گے، ٹھیک؟ سوال نمبر 7، پرسید سے مستقبل مجہول کی گردان کرو، پرسید، آپ کو پرسید اسی جگہ اس طریقے سے رکھ دینا ہے جیسا آپ نے پرورد کو رکھا ہے، اور باقی وہی آئے گا سیم ٹو جو گردان میں آپ نے استعمال کیا۔ دیکھیے، پرسیدہ خواہد شد، پرسیدہ خواہند شد، پرسیدہ خواہی شد، پرسیدہ خواہد شد، پرسیدہ خواہم شد، پرسیدہ خواہیم شد، کتنا آسان۔ سوال نمبر 8، سپردہ خواہی شد کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ، تو سپردن مصدر سونپنا، خواہی اس کا معنی کیا آتا ہے؟ خواہی کا علامت کیا ہے؟ یا کس کی ہے؟ واحد حاضر کی، تو کون سا صیغہ ہوا؟ واحد حاضر کا، معنی کیا ہوگا؟ سپردہ خواہی شد تو سونپا جائے گا،
جیسے تو پالا جائے گا ایسی تو سونپا جائے گا. کتنا آسان. میں نے کہا نا اگر آپ نے سبق اچھے سے سمجھ لیا تو آپ آسانی سے حل کر دیں گے. آپ کو اس میں مزید کسی بات کی یا کسی کی چیز کی سہارا لینے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے, آپ آسانی سے حل کر لیں گے. چلیے آگے دیکھیے. اردو میں ترجمہ کرو. یہ فارسی کے کچھ الفاظ ہیں, فارسی کے کچھ جملے ہیں, ان کی آپ کو اردو بنانی ہے. آسان ہے, بنائیے. خواہیم آمد, آمد مصدر آنا, خواہیم ہم, تو کیا ہوگا خواہیم آمد ہم آئیں گے. ٹھیک, وہی بالکل آسان ہے. خواہید رفت تم جاؤ گے. تلبیدہ خواہند شد وہ بلائے جائیں گے. نہ خواہی گفت تو نہیں کہے گا. ٹھیک, نہ خواہی تو نہیں کہے گا. بخشیدہ خواہم شد, بخشیدہ خواہم میں بخشا شد جاؤں گا. رسیدہ خواہد شد, رسیدہ وہ, تو وہ رسیدہ مصدر پہنچنا, تو وہ پہنچایا جائے گا. ٹھیک. خواہند پاشید, پاشید مصدر چھڑکنا, خواہند پاشید وہ چھڑکیں گے. آمرزیدہ خواہید شد, آمرزیدہ مصدر کیا تھا بخشنا, تم بخشے جاؤ گے. ٹھیک. خواہم آورد, آورد مصدر لانا, تو میں لاؤں گا. نہ خواہی آمد, آمد مصدر آنا, تو نہیں آئے گا. اس طریقے سے آپ اس کو حل کر لیں گے. ٹھیک ہے, میں جلدی جلدی حل کرا دیتا ہوں آپ کو, آپ بعد میں چیکنگ کے طور پر اس کو سن لیں. چلیے فارسی بنا لیتے ہیں. اردو کی بنائیے. وہ لکھے گا, آسان ہے, بنا دیجئے. جیسا آپ نے پڑھا تھا نا ابھی, وہ پالے گا, اسی جگہ گفت رکھ دیجئے, تو خواہد گفت, وہ ہاں وہ کہے گا, تو خواہد نوشت وہ لکھے گا. ٹھیک, اس طریقے سے. میں پڑھوں گا, پڑھنے کی خواندر مصدر پڑھنا, تو اس آگے رکھ دیجئے, تو خواہم خواند میں پڑھوں گا. تم بلائے جاؤ گے, بلانے کی تلبیدن, تو تلبیدہ خواہید شد, کیونکہ مجھول ہے نا. ہم لائیں گے, تو خواہیم آورد ہم لائیں گے. وہ نہیں کھائیں گے, نہیں کھائیں گے, تو ناخواہند خورد وہ نہیں کھائیں گے. تو پیے گا, خواہی نوشی تو پیے گا. وہ پسند نہیں کیے جائیں گے, تو پسندیدہ نخواہند شد نہیں کیے جائیں گے. جمع نا. تم نوازو گے, تو خواہید نواخت, تم تو کیا آئے گا نواخت نہیں, خواہید نواخت, کیونکہ یہ علامت تو اس میں آ جائے گی نا, یا دال. ٹھیک ہے. ہم نہیں ستائیں گے, تو ناخواہیم آزارید ہم نہیں ستائیں گے. وہ تعریف کیا جائے گا, ستودہ خواہد شد. اسی طریقے سے آپ آسانی سے حل کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پھل ملے گا آپ کو, لیکن شرط ہے کب, جب آپ محنت کریں گے تو ضرور کامیابی ملے گی. اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اپنے بندے کو پھل دیتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.